ان دنوں ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہا کرتے تھے۔ یہاں کے کالج میں میرے بھائی کا دل نہ لگا تو والد نے ان کو قریبی شہر کے ایک بڑے کالج میں داخل کرا دیا، جہاں ہاسٹل بھی تھا۔ اب وہ ماہ 2 ماہ بعد گھر آتے۔ ایک روز اچانک 10 روز بعد ہی آ گئے۔ امی نے پوچھا، خیر تو ہے عادل بیٹے، ابھی گئے تھے اور ابھی آ گئے؟ کہا، امی جان ہاسٹل کا کھانا اچھا نہیں لگتا، معدے میں درد سا رہنے لگا ہے۔ وہ بولی، ارے میاں تمہاری بھی کیا بات ہے، کبھی اپنے شہر کا کالج ٹھیک نہیں لگتا تو کبھی لاہور کے ہاسٹل کا کھانا اچھا نہیں لگتا، یوں کہو نا کہ پڑھائی میں جی نہیں لگتا۔ وہی بات ہو گئی، ناچ نہ جانے آنگن ٹیرا۔ والدہ نے یہ مثال بس ویسے ہی بول دی، لیکن مجھے لگا عادل بھائی حقیقتاً پریشان ہیں۔ ابھی میں ان کے چہرے پر موجود پریشان کن تحریر پڑھ ہی رہی تھی کہ وہ میرے پاس آ گئے۔ شام کا وقت تھا اور میں سینی میں پڑے چاول صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگے، گڑیا ایک بات بتاؤں، امی کو مت بتانا۔ ہاں بھیا بتاؤ۔ امی کو نہیں بتاؤں گی۔ بات کچھ عجیب سی ہے، پتہ نہیں تم کو بتانی بھی چاہیے یا نہیں، لیکن یہ سچ بات ہے کہ میرے ہاسٹل میں جین آ گئے ہیں، اس لیے میں گھر آ گیا ہوں۔ دراصل میں ان سے الجھنا نہ چاہتا تھا۔ عادل بھائی کی بات سن کر میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا، بھیا جی جانتی ہوں یہ سب جن ون، تمہارا وہاں دل ہی نہیں لگ رہا تھا اس لیے آ گئے ہو، اب بہانے مت بناؤ۔ تم وہاں پڑھنے گئے ہو، دل لگانے نہیں گئے۔ آپ پڑھنا تو ہے، وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ میری مانو تو کل ہی واپس چلے جاؤ، ورنہ ابا ناراض ہوں گے، کیونکہ تم نے ہی ضد کی تھی لاہور جا کر پڑھنے کی۔ بات یہ ہے گڑیا کہ میرے روم میٹ نے مجھے عجیب سا واقعہ سنایا ہے۔ اس نے مجھے میرے دوست کی آپ بیتی اس طرح سنائی ہے کہ اس کے جانے کے بعد سے مجھ کو اس کمرے میں وحشت ہونے لگی ہے، تبھی میں چلا آیا ہوں۔ واقعہ تو بتاؤ، میں اشتیاق سے سوال کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا دوست اطہر، جو قصور کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کے گاؤں کے نزدیک ایک پہاڑی پر ایک بزرگ کا مزار ہے۔ اس مزار پر ہر جمعرات کو عرس ہوتا تھا، عقیدت مند لوگ آتے، قوالیاں ہوتی، دھمال پڑتے، یہ یہاں کا کلچر تھا۔ ایک دن اطہر بھی اپنے دوست کے ہمراہ وہاں قوالی سننے گیا۔ اس کا دوست ماجد ایک خوبرو نوجوان تھا، جس کا قد نکلتا ہوا، رنگ گورا اور بال گھنگھرے والے تھے۔ وہ واقعی حسین لڑکا تھا۔ اس کا کثرتی بدن اور صحت مند سرابہ دیکھ کر شہر کے نوجوان اس پر رشک کرتے تھے۔ ماجد کے 2 ہی شوق تھے، کبڈی کھیلنا اور دھمال ڈالنا۔ اس کا دھمال پر بڑی مہارت حاصل تھی۔ جب وہ ڈھول کی تھاپ پر تیز تیز رقص کنا ہوتا تو دیکھنے والے محو ہو جاتے اور وہ خود بھی مست ہو جاتا۔ ایک دن اس نے کچھ قلندروں کو وہاں دھمال ڈالتے دیکھا تو اطہر اور ماجد سے رہا نہ گیا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ماجد نے تو ایسا کمال دکھایا کہ دیکھنے والے تصویر بن گئے۔ اس نے اس درویشی رقص کو اس محویت سے کیا کہ وہ مست ہو گیا اور اس کو اپنا ہوش ہی نہ رہا۔ رات کو جب یہ دونوں دوست گھر لوٹے تو بے تھکے ہوئے تھے، آتے ہی لیٹ کے اور ان کو نیند نے آ لیا۔ ماجد اور اطہر کے گھر بھی قریب قریب تھے اور یہ بچپن کے ساتھی تھے۔ اطہر نے بتایا کہ صبح میں ماجد کے گھر گیا تو اس کو ہلکا ہلکا بخار تھا۔ ہم نے آج اکٹھے قصور بھی جانا تھا، مگر ماجد نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سارے بدن میں درد ہے اور کسل مندی بے حد ہے۔ میں نے ماجد کو سمجھایا کہ تم وہاں جب رقص کنا ہوتے ہو تو تم کو اپنا ہوش بھی نہیں رہتا، تم اس طرح آپے سے باہر مت ہو جایا کرو۔ کل تم نے جب ان درویشوں کے ساتھ مست ہو کر اور بال کھول کر دھمال ڈالی تو اس وجہ سے تم کو بخار ہوا ہے، کیونکہ تم بہت تھک گئے ہو۔ تم خود کو اس قدر کیوں تھکا دیتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے خبر ہی نہیں رہتی، جب میں دھمال ڈالتا ہوں تو لگتا ہے اس دنیا میں نہیں ہوں بلکہ دوسری دنیا میں پہنچ گیا ہوں۔ میں اس دن اکیلا ہی قصور چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو امی نے بتایا کہ ماجد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، تبھی اس کی ماں ہمارے گھر تم کو بلانے آئی تھی۔ اب نہ جانے اس کا کیا حال ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا۔ قصہ مختصر، اطہر اپنے دوست کے گھر گیا۔ اس کی حالت عجیب تھی، سر کے بال کڑے، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، حسین چہرہ بگڑ گیا تھا اور ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ لگتا تھا کوئی غیر مرئی طاقت ہے جو اس کو تکلیف دے رہی ہے۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور گردن ایک جانب کو مڑی ہوئی تھی۔ اطہر کہنے لگا، عادل یار سچ کہوں تو میں ماجد کی صورت دیکھ کر ڈر گیا تھا، کیونکہ اس کی شکل اپنی صورت نہ رہی تھی بلکہ کسی اور کی نظر آ رہی تھی جو کافی دہشت ناک تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ میرے دوست ماجد کچھ کہو تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو وہ کچھ نہ بولا، پھر زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگا۔ اس نے کہا، یار پتہ نہیں مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے اندر کوئی اور سما گیا ہے جو مجھے کھینچ اور توڑ مروڑ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کی آواز بدلنے لگی، اس کی آنکھیں سرخی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی اور زبان میں گفتگو کرنے لگا جو میری سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، مگر اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ چلنے کے قابل نہ تھا۔ بقول اطہر وہ خود ہی ڈاکٹر کے کلینک چلا گیا، اس کو گھر لے آیا۔ جب میں اور ڈاکٹر ماجد کے پاس پہنچے وہ سو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، اطہر اب اس کو مت جگاؤ، بے آرام نہ کرو، میں کچھ دوائیاں لکھ دیتا ہوں، جا کے تو کھلا دینا، پھر میرے کلینک پر لے آنا۔ اس واقعے کے 2 ماہ تک ماجد ٹھیک ٹھاک رہا۔
ایک دن جب ہم ایک ویران جگہ دوست کا پلاٹ دیکھنے گئے تو ماجد نے ہمیں حیران کر دیا۔ ہمارے ایک دوست شریف نے آبادی سے کچھ دور نئی کالونی میں پلاٹ خریدا تھا۔ یہ کالونی غیر آباد تھی۔ دوسرا دوست اکرم بھی ایک پلاٹ یہاں پر لینا چاہتا تھا۔ شریف ہم کو جگہ دکھانے لے گیا تھا۔ وہاں سب تو پلاٹ دیکھنے میں محو ہو گئے، مگر ماجد سامنے میدان کی سمت دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک چمک آ گئی اور وہ کہنے لگا، دیکھو وہ سامنے کیا شاندار تقریب ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا تو کسی کو چٹیل میدان کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ شام کا وقت تھا، سب نے سمجھا کہ اس کو وہم ہو رہا ہے۔ یار ماجد کیا دیکھ رہے ہو؟ کسی اور کو تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، اتنے سارے لوگ ہیں، عورتوں اور مردوں نے خوبصورت زرق برق کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تم لوگوں کو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا؟ وہاں شادی ہو رہی ہے، آسمان تک روشنی کی چمک اٹھ رہی ہے۔ تینوں دوست حیرت سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ شریف بولا، شاید یہ پاگل ہو گیا۔ نہیں، یہ پاگل نہیں ہے، میں اس کی پہلی کیفیت دیکھ چکا ہوں۔ ماجد سے کہا، یار بڑی بھوک لگی ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس شادی میں ہم کو بھی تھوڑا سا کھانے کو مل جائے؟ شریف نے کہا، وہ سامنے بے شمار دیگیں پڑی ہیں، اچھا ٹھہرو میں لاتا ہوں۔ ماجد نے جواب دیا۔ وہ چند قدم گیا تھا کہ ہم نے دیکھا وہ واپس آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی سینی تھی، اس میں پلاؤ تھا اور اس پر گوشت کے بڑے بڑے روسٹ پارچے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے سینی اپنے دوستوں کے سامنے دھر دی۔ سب ششدر رہ کے سبھی ڈر گئے۔ کھانے کی بھری پرات وہیں چھوڑ کر تینوں دوست گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گئے۔ تبھی سے میرا ذہن بڑا پریشان تھا۔ اب ماجد کو بھی وقفے وقفے سے دورے پڑتے تھے اور اس کی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ اس کے گھر والے متعدد ڈاکٹروں کے پاس لے گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو علاج کرواتے اس کی حالت زیادہ بگڑتی جاتی۔ پھر ایک بزرگ سے مشورہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر سے اس کا علاج کرانے کے ساتھ کسی ایسے عالم کے پاس بھی لے جائیے جو عبادت گزار ہو، اسے دعا کروائیے۔ انہوں نے ایک نیک بزرگ کا پتہ بھی بتا دیا۔ ماجد کے بھائی اس کو وہاں لے گئے۔ تقریباً 7 روز وہ اس عالم دین کے گھر میں مہمان رہے اور اس پر آیات قرآنی دم کرواتے رہے۔ تب عالم صاحب نے خواب میں دیکھا اور بتایا کہ جب یہ مزار پر دھمال کر رہا تھا تو وہاں 2 جن عورتیں بھی تھیں، ایک بڑی بہن جس کا شوہر بھی ساتھ تھا اور دوسری چھوٹی جو دھمال کے وقت قریب کھڑی تھی۔ اس کو ماجد کا دھمال اتنا اچھا لگا کہ وہ اس کے قرب کی متمنی ہو گئی۔ بڑی بہن کے پاس علم ہے، اسی وجہ سے چھوٹی بہن اسے ڈرتی ہے۔ کبھی کبھی یہ تینوں جب ماجد کے قریب ہوتے ہیں تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ عالم صاحب نے مسلسل قرآنی آیات پڑھی اور ماجد پر دم کرتے رہے۔ ماجد کی حالت سنبھل گئی۔ جب اطہر نے یہ باتیں میرے بھائی عادل سے کیں تب سے اس کا دل ہاسٹل کے کمرے میں نہ لگ رہا تھا۔ تب اس نے اطہر کی باتوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم نے من گھڑنٹ قصہ بنایا ہے، میں اس پر یقین کرنے والا نہیں۔ تبھی اطہر نے عادل بھائی سے کہا، تم میرے ساتھ گاؤں چلنا، میں تم کو ماجد سے ملوا دوں گا، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ گڑیا میں اطہر کے ساتھ اس کے گاؤں چلا گیا۔ ماجد کو دیکھا تو افسوس ہوا کہ ایک دبلا پتلا لڑکا جو کبھی کڑیل جوان تھا اب اس کی حالت درست نہ تھی۔ اسی دن جمعرات کی شام یہ لوگ وہاں دھمال دیکھنے گئے۔ تبھی ماجد بولا، وہ دیکھو دور، وہ دیکھو وہ رہے۔ سب نے ایک سمت دیکھا جہاں عورتوں کا رش تھا۔ وہ نہایت ہی حسین لڑکی تھی، سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے۔ ایسی حسین لڑکی میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جس کے منہ پر چادر تھی۔ سبز کپڑوں والی لڑکی بار بار ماجد کو دیکھ رہی تھی۔ فقطاً اس کے ہاتھ پر کسی نے حلوے کا ڈبہ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کو دوستوں نے کہا تھا کہ یار حلوہ تو کھلاؤ، ہمارا حلوہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ اب سبھی اس ڈبے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ ماجد کے ہاتھ تو خالی تھے۔ بھیڑ میں دیکھا تو وہ حسین عورتیں بھی غائب تھیں۔ عادل بھائی کیا آپ نے حلوہ کھایا؟ نہیں گڑیا، میں نے تو چکھا بھی نہیں اور وہاں سے بھاگ آیا۔ ہاسٹل گیا تو دیکھا وہاں بھی حلوے کا ڈبہ رکھا ہے، جبکہ جاتے ہوئے کمرہ لاک کر کے گیا تھا۔ میں تبھی سے خوفزدہ ہو کر سیدھا بس اڈے چلا گیا اور گھر آ گیا ہوں۔ اس کے بعد میرا بھائی اس ہاسٹل نہ گیا۔ خدا جانے بھیا نے یہ داستان گھڑ کر سنائی تھی یا واقعی وہ سچ کہہ رہے تھے۔ یہ راز انہوں نے آج تک نہیں بتایا۔ جب بھی اس سے پوچھا تو یہ جواب دیا کہ ہاں یہ واقعہ سچ ہی تھا۔ اس کے بعد عادل نے لاہور والا کالج چھوڑ دیا اور واپس آ کر اپنے شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا، تعلیم مکمل کی۔ اب وہ تو آج تک کہتے ہیں کہ عادل نے گھر سے دوری کو برداشت نہ کرتے ہوئے یہ داستان گھڑی تھی، ورنہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔